السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میلاد مسعود امیر المومنین امام المتقین مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ تمام علماء کرام، حاضرین گرامی، جوانان عزیز اور تمام امت اسلامیہ کو بالخصوص راہ روان راہ امامت و ولایت کو تبریک و تہنیت عرض ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان گرامی کے مطابق، جس میں حضرت نے فرمایا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ میلاد امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام بزرگان دین کی طرف سے یوم تکریم والد و یوم تکریم پدر بھی ہے۔ تمام مومنین کو جو شرف والدیت و شرف پدرانہ رکھتے ہیں اور صاحب اولاد ہیں، ان تمام کو یہ یوم مبارکباد عرض ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لطف و کرم سے ملت پاکستان، ملت تشیع پاکستان کو یہ عظیم الشان نعمت و ہدیہ و تحفہ جامعہ عروۃ الوثقی اپنے لطف خاص سے عنایت فرمایا ہے۔ اور یہ عطیہ 13 رجب کو وصول ہوا ہے، 13 رجب کو آغاز ہوا، افتتاح ہوا ہے۔ یہ تاسیس کا دن ہے۔ یہ بھی تمام طلاب جامعہ عروۃ الوثقی، اساتید جامعہ عروۃ الوثقی، بانیان جامعہ عروۃ الوثقی، معاونین جامعہ عروۃ الوثقی، کارکنان جامعہ عروۃ الوثقی اور تمام وابستگان اس مہد علمی کے ساتھ، اور بالخصوص علماء کرام اور آپ حاضرین گرامی کو مبارکباد عرض ہے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق عنایت فرمائی اور آج یہ عظیم الشان اجتماع کانفرنس علماء کرام، جوانان عزیز، دانشمندان و دانشوران اور امت اسلامیہ کے مختلف طبقات اور نمائندگان اس میں تشریف فرما ہیں، جس میں اہل سخن نے آپ کو نظم و نثر میں کانفرنس کا موضوع بھی سنایا ہے، بیان فرمایا ہے۔ اور اسی طرح مناسبت آج کے یوم میلاد و مولود کی مناسبت سے بھی آپ کے ایمان کو تازہ کیا ہے۔ عنوان ہماری کانفرنس کا ہے نظام امامت، اور خصوصی عنوان اس کا امامت عامہ و امامت خاصہ ہے۔ تمہید اگر میں بیان کروں گا تو وقت سارا اسی میں صرف ہو جائے گا۔ میں اس ربط کے لیے جو تمہید ضروری ہے البتہ اسے چھوڑ کے اصل موضوع کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ عزیزان، گزشتہ روز خطبہ جمعہ کے اندر بھی میں نے اس موضوع کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ قوم اور
جمعیت جس کے پاس امام علی علیہ السلام جیسا راہبر، رہنما و امام ہو، امام حسین علیہ السلام جیسا راہبر و امام و پیشوا ہو، اور امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف جیسا رہبر و امام موجود ہو، اس جمعیت کو جس کی قیادت، جس کی پیشوائی، جس کی راہبری، جس کی امامت اتنی اعلیٰ ہو کہ اس کی کوئی مثال نہ ہو، اس کی کوئی نظیر نہ ہو، اس کی کوئی مثل نہ ہو، اس امت کو اس قیادت کے زیر سایہ اور اقتداء میں کہاں ہونا چاہیے، اس کا مقام کیا ہے؟ ہم پاکستان میں ہی اگر تشیع کو، ملت تشیع کو مد نظر رکھیں، جن کا افتخار ہے اور جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں اہل البیت علیہ السلام کے مکتب سے تعلق ہے اور ولائے اہل البیت اللہ نے انہیں عطا فرمائی ہے، اس ملت کا مقام اس اعلیٰ قیادت کے نتیجے میں کہاں ہونا چاہیے تھا؟ ملت کا جیسا قائد ہوتا ہے، جیسا رہنما ہوتا ہے، جیسا پیشوا ہوتا ہے، اس ملت کو ویسا مقام نصیب ہوتا ہے۔ پاکستان میں مختلف جمعیتیں، مذہبی مسلک اور ادیان قائم ہیں، موجود ہیں، قومیتیں موجود ہیں، نظریے موجود ہیں، اور مختلف شناخت کے لوگ پاکستان میں مذہبی و غیر مذہبی بنیادوں پر موجود ہیں۔ ہر ایک کی ایک اپنی قیادت ہے، موجودہ قیادت اور بنیادی قیادت، یہ سب کے سب آج یہ محاسبہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسا ہمیں رہبر نصیب ہوا ہے، اس کے شایع نشان آج امت و ملت کا مقام ہے، یا اس رہبر کے شایع نشان وہ مقام نہیں ہے۔ یہ بات قطعاً یقین کے ساتھ سب کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کی قیادت و امامت میں جو مقام پیروان امیر المومنین کا ہر دور میں، ہر نسل میں، ہر سرزمین پر ہونا چاہیے تھا، کم از کم پاکستان میں موجود پیروان امیر المومنین آج اس مقام کے مالک نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر، معیشت کے طور پر، ملت کے لحاظ سے، قوم کے لحاظ سے اس مقام سے بہت دور ہیں، اس مقام کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے اپنے پیروکاروں کے لیے، امت کے لیے جو منشور بنایا تھا، اس منشور کو ملت نے، جمعیت نے چھوڑ دیا اور انہیں اس کی جگہ پر دوسرا منشور دے دیا گیا۔ خطبات جمعہ میں، ہمارے خطبہ دوم میں اس وقت باس ہماری امیر المومنین علیہ السلام کے حکمتوں کے حوالے سے، حکمت امیر المومنین زیر باس ہے، اور اس میں حکمت نمبر 117 زیر باس ہے، اور اس مناسبت سے یہ گفتگو ہوئی تھی کل جمعہ کے وقت، جمعہ کے خطبہ میں۔ امیر المومنین کا فرمانا تھا کہ حلق فی رجلان، میرے بارے میں، میرے اندر اور میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور ہلاک ہو جائیں گے، ایک غالی اور دوسرا قالی، مبغض قالی اور ایک محب غالی۔ اسی حکمت کی مناسبت سے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پاکستان میں تشیع کو ان دو طبقات نے مصروف رکھا ہوا ہے، انگیج رکھا ہوا ہے، غالی اور ناصبی نے۔ امیر المومنین سے محبت کے نتیجے میں غلو کرنے والے، اور امیر المومنین سے بغض کی وجہ سے نفرت کرنے والے، امیر المومنین کے دشمنوں سے اور اہل البیت کے دشمنوں سے محبت کرنے والے۔ یہ دو گروہ فعال ترین طبقات ہیں پاکستان کے اندر۔ ممبر ان کے اختیار میں ہے، یا غالیوں کے اختیار میں ہے، یا ناصبیوں کے اختیار میں ہے۔ میڈیا ان کے پاس ہے،
وسائل ان کے پاس ہیں، جمعیت بانٹی ہوئی ہے انہوں نے، آدھی جمعیت پاکستان کی ناصبیوں نے مصروف کی ہوئی ہے اور آدھی غالیوں نے، اور پھر شیعہ بیچ میں جب آتا ہے ان دو طبقات کے بیچ میں، تو شیعہ بھی مجبور ہو جاتا ہے یا غالیوں کے چھیڑے ہوئے موضوعات میں وقت صرف کرے، اظہار نظر کرے، ان کی حمایت کرے یا مخالفت کرے یا تنقید کرے یا تردید کرے یا تصدیق کرے، اور یا پھر ناصبیوں کے جوابات میں شیعہ مصروف ہو جاتا ہے۔ یعنی پاکستان کے اندر اس وقت ہم ہر طبقاتی سطح پر دیکھیں تو ہم یا غالیوں کے چھیڑے ہوئے موضوعات میں مصروف ہیں یا ناصبیوں کے چھیڑے ہوئے موضوعات میں مصروف ہیں۔ اور یہ ایک نسل کی بات نہیں، جب مجھے اپنا یاد آتا ہے شعور جب پیدا ہوا اور مذہبی دنیا کے موضوعات چھڑے، وہ مجالس میں جاتے تھے، علماء ذاکرین کے مجالس سنتے تھے، پھر اس کے بعد علماء کی محفلوں میں بیٹھتے تھے اور پھر عوامی عکس العمل دیکھتے تھے، تو یہی دو باتیں اس وقت آپ بزرگ جو ہیں میری عمر کے یا میری عمر سے بڑے، انہیں یاد ہوگا کہ اس وقت غالی اور ناصبی کی اصطلاح نہیں تھی۔ اس وقت جو زیادہ باتیں تشیع کے اندر چھڑی ہوئی تھیں وہ شیخی اور خالصی دو اصطلاحیں ہوتی تھیں، کہ ایسے لوگ تھے جو شیخی سلسلہ ان کو کہا جاتا تھا، یعنی غلوف جو کرتے تھے، اور ان کے مقابلے میں جو دوسرے تھے وہ خالصی طبقہ کہا جاتا تھا، دوسرے طبقات جنہیں بعد میں مقصر کہنے لگے لوگ۔ اس وقت یہ دو طبقات بڑی شدت کے ساتھ ممبروں پہ ان کا ذکر ہوتا تھا، تذکرے ان کے ہوتے تھے، رد و تردید ان کی ہوتی تھی، اور تشیع مکمل مشغول تھا شیخی مذہب اور خالصی مذہب میں، یا ایک کی تائید میں دوسرے کی تنقید میں، اس کی تائید میں دوسرے کی تنقید میں، یا اسی میں سارا وقت شیخی خالصی میں۔ یہ ہمارا جو نوجوانی و جوانی گزری وہ شیخی خالصی کی جنگ دیکھتے ہوئے گزری۔ جن اساتید کے ہم پڑھتے تھے جن کے پاس وہ بھی عملاً فعال نہیں تھے، لیکن نجی محفلوں میں مدرسے کے اندر انہی موضوعات پہ بحث کرتے تھے، اور طلبہ دیکھ کر متاثر ہوتے تھے، ہم خود انہی سے متاثر ہوتے کہ شیخی کون ہیں اور ان کے نظریات کیا ہیں، خالصی کون ہیں اور ان کے نظریات کیا ہیں۔ اسی طرح آج موجودہ دور میں یہی بحث آج بھی شروع ہے، البتہ اور بہت سارے موضوعات کے ساتھ۔ سیاسی موضوعات ہیں، جمہوریت ہے، آمریت ہے، فلاں جماعت ہے، فلاں پارٹی ہے، انتخابات ہیں، الیکشن ہیں، اور اس طرح بہت ساری چیزیں چھڑی ہوئی ہیں جن کے اندر پاکستان کی عمومی جمعیت مصروف ہے، اور شیعہ بھی اسی کے اندر مصروف ہے ذہنی طور پر۔ آپ اپنے موبائل کھول کے دیکھ لیں، ان موبائلز کے اندر جو آپ کو میسج ملتے ہیں، جو کلپس آتے ہیں، جو آپ فارورڈ کرتے ہیں، جو آپ تک پہنچتے ہیں، وہ کن موضوعات کے بارے میں ہیں؟ جو کلپس آپ کے سسٹم میں جن گروپوں میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہی موضوعات چھیڑے ہوئے ہیں، اور ہم ان موضوعات کو یا سنتے ہیں یا اس میں فعال حصہ بھی لیتے ہیں ہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تشیع کو جو موضوعات سوچنے کے ہیں، جو موضوعات پڑھنے کے ہیں، جو موضوعات بیان کرنے کے ہیں، جو موضوعات سمجھنے کے ہیں، وہ تشیع نے اپنے ائمہ سے نہیں لیے، اپنے پیشوا سے نہیں لیے، اپنے مقتدا سے نہیں لیے، بلکہ دوسرے حاشیے کی جمعیتوں نے ان کے لیے موضوعات چھیڑے ہیں، اور یہ ان موضوعات میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں عرصہ گزر گیا ہے۔ اس میں نے ایک مثال بھی دی تھی، مجھے یاد ہے نجفی صاحب سامنے تشریف فرما ہیں، ان کے دوست، یہ اس مجلس میں موجود تھے، مسجد کے اوپر اس وقت یہی 13 رجب کا پروگرام تھا، اور اسی میں نے یہ گفتگو کی تھی کہ مثال دی تھی کہ ہم نے جامعہ میں پودے لگوائے، ان میں سے کچھ پودے بڑھ گئے 2-3 سال کے اندر، اور کچھ پودے وہیں رہے جتنے جب لگائے گئے تھے، جتنا قد ان کا تھا ویسے ہی تھے۔ تو اس چیز نے مجھے پریشان کیا، تو میں اس کھوج میں تھا کہ یہ جو پودے نہیں بڑھ رہے، کیوں نہیں بڑھ رہے؟
تو پھر ایک پودا نکلوایا کیاری سے، تو پتہ چلا کہ وہ تھیلی کے اندر لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد جتنے پودے رکے ہوئے تھے، رشد ان کی گروتھ نہیں ہو رہی تھی، وہ سارے نکلوائے، تو وہ مالی نے تھیلی سمیت زمین کے اندر لگائے ہوئے تھے کیاری میں۔ وہاں سے میں نے یہ مثال دے کر یہ بات کی کہ پودے کا تو راز مجھے سمجھ میں آ گیا کہ کیوں پروان نہیں چڑھ رہا، پرورش نہیں پا رہا، رشد نہیں کر رہا، نشو و نما نہیں کر رہا، چونکہ تھیلی کے اندر ہے۔ لیکن ہماری جو جمعیت ہے، قوم ہے، یہ کیوں رشد نہیں کر رہی؟ شیعہ پاکستان کے اندر ان 70-78 سالوں میں رشد کہاں کی ہے؟ 70 سالہ 78 سالہ تشیع کتنا ہونا چاہیے، کتنا مضبوط ہونا چاہیے، کتنا تنوع ہونا چاہیے، کتنا تناور ہونا چاہیے، کتنا پھلدار ہونا چاہیے، کتنا سایہ دار ہونا چاہیے، کتنے اس کا بنیادی انفراسٹرکچر کتنا ہونا چاہیے، اس کے پاس اداراتی نظام کتنا ہونا چاہیے، اس کے پاس آگے اپنا معیشتی نظام کیسا ہونا چاہیے، تعلیمی نظام اس کا کتنا ہونا چاہیے تھا 70 سالوں میں، 80 سالوں میں۔ جب اس پہ غور کرتے ہیں تو پودے سے بھی زیادہ افسوسناک حالت اپنے مکتب و ملت و قوم کی ہمیں نظر آتی ہے۔ یعنی اس سے یہ محسوس ہوا کہ وہ بھی کسی تھیلی میں لگے ہوئے ہیں، کسی تھیلی میں ڈال کر ان کو بھی لگا دیا گیا ہے، رشد نہیں کر رہے۔ اور وہ تھیلی اس وقت میں نے کہا تھا فرقہ واریت ہے، کہ ہمیں جن فرقوں کے ساتھ ہم مشغول کر دیا گیا ہے، جن کو ہم کاؤنٹر کرتے ہیں، جن کا ہم مقابلہ کرتے ہیں، جن کے جوابات دیتے ہیں، انہوں نے بہت گھٹیا سطح کی باتیں چھیڑ کر ہماری ساری توانائی اس میں مصروف کر دی ہے، اور ہم اصل امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منشور تھا وہ منشور ہم کھول ہی نہیں سکے، اس کو پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہوئی۔ ہمارے ہر طبقے کے جو نمائندگان ہیں، خواہ وہ علماء ہوں، وہ مدرسین ہوں، محققین ہوں، سوشل میڈیا پر فعال لوگ ہوں، وہ سب ایک ہی چیز کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ دوسروں نے تشیع کے لیے کیا ایشو چھیڑا ہے، دوسروں نے تشیع پر کیا حملہ کیا ہے، دوسروں نے تشیع کی کون سی تار چھیڑ دی ہے۔ یہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے سارے اس کو جواب دینے میں لگ جاتے ہیں، اور امام علی کا منشور کھولتے ہی نہیں ہیں۔ امام علی کا منشور نہج البلاغہ ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، اور وہ بند پڑا ہوا ہے، اس کا منشور کا کوئی حصہ ہم لے کر اپنا قومی نصاب نہیں بنایا، قومی منشور نہیں بنایا، اس کو قومی ڈاکٹرائن نہیں بنایا اس کو ہم نے، اور وہ اسی طرح بند پڑا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا منشور بند پڑا ہوا ہے، ہم رسومات کی حد تک امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن منشور عاشورہ و کربلا بند پڑا ہوا ہے، اس کو لے کر آگے نہیں بڑھے، اگلے مرحلے میں داخل نہیں کیا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا منشور بند پڑا ہوا ہے، وہ منشور ہم نے کھولا نہیں، آگے نہیں بتایا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا منشور خصوصاً جو ہم نے تمام تر عقیدتوں کے باوجود وہ کھولا نہیں، اس کو پڑھا نہیں، اس کو بیان نہیں کیا، اور سب سے بڑھ کر امام عصر اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا منشور یہ ہم نے بند رکھا ہوا ہے، کھولا نہیں، چونکہ ہم مصروف ہیں مخالفین کے اندر، دشمنوں کے اندر، اور جو ہم پر حملہ ور ہوتے ہیں انہوں نے ہمارے لیے موضوعات چھیڑے ہیں۔ سب سے زیادہ وہ طبقات جنہوں نے تشیع کا وقت لیا ہے، ان میں سے ایک طبقہ غالی ہیں اور ایک طبقہ ناصبی ہیں، کہ ہم ان دو میں پھنسے ہوئے ہیں، ان دو کے چھڑے ہوئے موضوعات کو ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، رد و تردید بھی کرتے ہیں، تصدیق و تائید بھی کرتے ہیں، انہی دو میں لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ہمیں مصروف رکھ کے ہمارا وقت انگیج کر لیا، ہمیں اپنا منشور شروع کرنے نہیں دیا۔ اب وقت یہ آیا ہے کہ ہم بے شک دشمنوں سے قطع تعلق نہیں کر سکتے، چشم پوشی نہیں کر سکتے، جو مذہب پر حملے ہوتے ہیں، جو جمعیت پر حملے ہوتے ہیں، ان کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمائی، اور یہ آپ کو ازبر ہے، خصوصاً علماء کو، اب تو عوام کو بھی یاد ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ لیتفقہوا فی الدین، کہ کیوں تم میں سے
ایک گروہ، ایک طبقہ باقی سارے کام چھوڑ کے دین سیکھنے کیوں نہیں جاتے؟ یہ آیت نازل ہوئی جنگ کے زمانے میں کہ جب جنگی تیاریاں تھیں اور تمام مسلمین، تمام مومنین، تمام صحابہ، تمام قبائل، جو لوگ بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے، سب نے جنگی تیاریاں شروع کر دیں، عورتوں نے، مردوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے۔ چونکہ افرادی قلت تھی لہذا سب جنگ میں مصروف ہو گئے، جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ پر آیت اتاری کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کے سب جنگ میں چلے جائیں گے، پھر باقی معاملات کون دیکھے گا؟ اس لیے یہ آیت نازل ہوئی کہ جنگ کے مجاہدین جنگ کرنے جائیں، لیکن ہر قبیلے سے، ہر گروہ سے ایک طائفہ، ایک گروہ نکلے جو نفر کرے، دین کی خاطر جائے، تفقہ فی الدین کرے۔ تفقہ فی الدین کرے تو یہ پائیدار رہیں گے، تفقہ دین سے ان کی دینی بنیادیں مضبوط ہوں گی، اور پھر جہاد بھی فائدہ دے گا، جنگ بھی فائدہ دے گی۔ اب اس آیت کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو تشیع سارے کا سارا یا سیاست میں لگ جاتا ہے، یا غالی کے اوپر لگ جاتا ہے، یا ناسبی کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جو منشور ہے ائمہ اطہار کا، امامت کا جو تشخص ہے اور جو پہچان ہے تشیع کی، وہ کھولنے کا موقع نہیں ملتا۔ ایک اور میں نے گزشتہ ایام میں ہی شاید چند مہینے پہلے ایک گفتگو کی تھی، جب سید حسن نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی برسی تھی شہادت کی، اس مناسبت پر ایک موازنہ کیا میں نے پاکستان کے تشیع اور لبنان کے تشیع کا۔ یہ بھی بات اگر کسی کو فرصت ملے تو یہ گفتگو بھی سنیں آپ، وہ بھی بہت کام کی گفتگو ہے، ہماری اپنی بیداری کے لیے گفتگو ہے۔ کہ 1947 میں پاکستان بنا تو ہم 1947 سے پاکستان کے تشیع کا جائزہ لیں۔ اس وقت تشیع کیا تھا؟ اس کے پاس تشیع کے پاس انفراسٹرکچر کیا تھا، شخصیات کتنی تھیں، بنیادیں کتنی تھیں، ادارے کتنے تھے، جمعیت کتنی تھی، مساجد کتنی تھی، امام بارگاہیں کتنی تھی، ممبر کتنے تھے، ذاکر کتنے تھے، خطیب کتنے تھے، یہ سارا جائزہ لیں 1947 کا۔ اور پھر اس کو لے آئیں 2025 میں، چونکہ یہ 2025 کی گفتگو تھی، اب 2026 میں ہیں ہم۔ 2026 تک جائزہ لیں کہ 1947 میں کیا تھا تشیع کے پاس اور آج 2026 میں کیا ہے۔ تو اس سے ہمیں تشیع کی رشد، تشیع کی نشو و نما اور تشیع کی ترقی کا اندازہ ہو جائے گا کہ ان 70-78 سالوں میں ہم نے اتنی ترقی کی ہے۔ پھر آپ چلے جائیں لبنان میں، اور لبنان میں 1947 میں تشیع کو دیکھیں کس حالت میں تھا، اور پھر 2025 میں آئیں دیکھیں لبنان میں تشیع کس حالت میں ہے۔ پھر ان دونوں کا موازنہ کریں آپ، وہ کہاں تھے، ہم کہاں تھے 1947 میں، اور آج 2025 میں وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں۔ اس سے ہمیں اپنی مشکل، اپنی مصیبت کا احساس ہو جائے گا اس موازنے سے۔ 1947 میں وہ بہت کمزور تھے، وہ بنیادی شہری حقوق سے بھی محروم تھے، ان کے ہاں ہر چیز کی قلت تھی۔ تشیع لبنان میں 1947 میں وہ کام، ان کو شہری حقوق حاصل نہیں تھے، وہ تیسرے درجے کے شہری بھی نہیں تھے، انہیں سرکاری ملازمتوں میں کوئی حق نہیں تھا جانے کا، نہیں دیتے تھے، اور انہیں کاروباری میں دنیا میں کوئی نہیں تھا، حق اختیار نہیں تھا۔ باقی جو بھی ایک بنیاد ہوتی ہے معیشت کی بنیاد، وہ سب سے محروم تھے، تعلیم سے محروم، تربیت سے محروم، سکولوں سے محروم، اسپتالوں سے محروم، شہری حقوق سے محروم، یہ ان کی حالت تھی۔ لیکن 1947 میں تشیع پاکستان میں اتنا کمزور نہیں تھا جتنا لبنان میں کمزور تھا، بلکہ برعکس 1947 میں تشیع بہت نمایاں تھا، چونکہ تحریک آزادی کے زیادہ تر یعنی 60-70% رہنما شیعہ تھے، نواب شیعہ تھے، لیڈر شیعہ تھے، قائد اعظم شیعہ تھے، گورنر شیعہ تھے، بڑی بڑی پوسٹوں پر شیعہ فائز تھے، لینڈ لارڈ شیعہ تھے، جاگیردار شیعہ تھے۔ لبنان میں کوئی بھی لینڈ لارڈ جاگیردار شیعہ نہیں تھا۔ بس 1947 میں ہم نسبتاً مضبوط تھے لبنان کی نسبت، لیکن 1925 میں لبنان کا تشیع رشد کر کے ان تمام سالوں میں
کہاں جا پہنچا؟ وہ آسمان پہ کہکشان کی طرح چمکنے لگا. اور 2025 میں پاکستان کا تشیع وہ آپ کے سامنے ہے، اس کی حالت کیا ہے. اور آج ان کا راستہ بند کر دیں، یہ راستہ کھلوانے کے قابل نہیں ہے. پارا چنار کا راستہ بند کر دیں، یہ راستہ کھلوا نہیں سکتے. زیارت کا راستہ بند کروا دیں، یہ راستہ کھلوا نہیں سکتے. ان کا جلوس بند کر دیں، یہ جلوس نکال نہیں سکتے. ان کی مجلس بند کر دیں، یہ مجلس نہیں کروا سکتے. ان کی کسی چیز پہ کوئی بھی آ کے ایس ایچ او لیول کا بھی بندہ پابندی لگا دے، یہ وہ پابندی نہیں ہٹا سکتے. اور وہ وہاں جا پہنچے تھے کہ جہاں پر اسرائیل کا وجود انہوں نے خطرے میں ڈال دیا تھا. امریکہ جیسی سپر طاقت کو جنہوں نے شکست دے دی تھی، فرانس جیسی طاقت کو جنہوں نے اس علاقے سے ملک ودار کر دیا تھا، وہ بھی تشیع تھا، یہ بھی تشیع ہے. فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ لبنان کا تشیع اس کو بہت جلد امام موسیٰ صدر جیسی قیادت میسر آئی. امام موسیٰ صدر نے ان کو غالیوں، ناصبیوں، فلاں 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 وہابیوں کے چکر سے نکال کے منشور علی و منشور امام حسین ان کے سامنے رکھ دیا. اور انہوں نے اپنے رہبر سے وہ منشور پڑھ لیا، لے لیا، اور اس کے اوپر چل پڑے. اور چند سالوں کے اندر مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی فیصلہ کن طاقت میں تبدیل ہو گئی. عدد کتنا تھا؟ گنتی کتنی تھی ان کی؟ ٹوٹل کتنے تھے وہ؟ ٹوٹل بہت زیادہ مبالغہ بھی کریں 10 لاکھ. 10 لاکھ اتنی بڑی طاقت بن گئے. اور ہم کتنے ہیں؟ 5 کروڑ. پاکستان کے اندر شیعہ 5 کروڑ تعداد ہے. 5 کروڑ اپنی گلی نہیں کھلوا سکتا. 5 کروڑ اپنا بند راستہ نہیں کھلوا سکتا. 5 کروڑ اپنا ایک جزوی مطالبہ نہیں منوا سکتا. 5 کروڑ اسمبلی میں جانے کے لیے فاسد جماعتوں کے در پہ جا کے جھکنا پڑتا ہے اس کو. اور وہ مشرق وسطیٰ میں فیصلہ کن طاقت بن گئی. اس لیے ساری دنیا کی طاقت جمع کر کے ان کو سرکوب کرنے آئے اور ان کی قیادت کو شہید کر دیا، لیکن وہ سر نہیں جھکایا انہوں نے. اور آج بھی اگر ڈرتا ہے کسی سے اسرائیل، اگر ڈرتا ہے کسی سے امریکہ، ڈرتا ہے کسی سے برطانیہ اور یہ عرب ملک، تو وہ فقط سے ڈرتے ہیں، اللہ کی شاخوں سے ڈرتے ہیں. یہ بھی ایک تشیع تھا، اثنا عشری تشیع تھا. یہی تشیع تھا جو پاکستان میں ہے. فرق کیا تھا اس میں اور اس میں؟ وہ اتنے طاقتور اور ہم اتنے کمزور کیوں ہوئے؟ اس وجہ سے کہ ہمیں ہمارے مخالفین نے ہمارا ڈائلاگ کا موضوع دیا ہے، گفتگو کا موضوع دیا ہے، سوچنے کا موضوع دیا ہے، پڑھنے کا موضوع دیا ہے، بولنے کا موضوع ہم نے نہیں چنا اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، اپنے علماء کے لیے. ہمارے دشمنوں نے، مخالفین نے ہمارے سامنے ایجنڈا رکھا ہے اور ہم ان کے ایجنڈے میں چل رہے ہیں. ابھی بھی سوشل میڈیا کھولیں، آپ سوشل میڈیا کھولیں، آپ کے معروف چینل اور معروف یوٹیوبر اور معروف ٹک ٹاکر اور معروف دوسرے چینلز کے اوپر لگے ہوئے تشیع کو کس طرف موڑ کے لے جا رہے ہیں، کیا باتیں چھیڑی ہوئی ہیں انہوں نے. اور پھر آپ کا کام کیا ہے؟ لائک کرنا ان کو. وہ ایکٹیوسٹ ہیں، وہ موضوع چھیڑتے ہیں، وہ ڈائلاگ کھولتے ہیں، وہ سبجیکٹ دیتے ہیں آپ کو، آپ لائک کرتے ہیں اور آپ ان کی حمایت کرتے ہیں. اس طرح پورا تشیع مشغول کر دیا گیا. اب مقابلہ شروع ہو گیا ہے. ایک جگہ بیٹھے ہوئے پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے اور اختلافی موضوعات اور فرقہ وارانہ موضوعات، وہ پوسٹ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس کے لائک کرنے والے، اس کے سبسکرائبر اتنے ہو گئے، اس کے اتنے ہو گئے، یہ چینل چھا گیا، وہ چینل ہار گیا، یہ چینل. تشیع کو کہاں لے کے چلے گئے ہیں عزیزان؟ اگر پاکستان کا تشیع جو خصوصیات کے لحاظ سے پاکستانی پوری قوم، صرف شیعہ نہیں، پاکستان کا سنی، پاکستان کا شیعہ، پاکستان کا غیر مسلم، بعض ایسی خصوصیات پاکستانی قوم کے اندر ہیں جو پوری دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے. یہ ایک بالکل مسلم مسئلہ ہے، موضوع ہے. نہ عرب دنیا میں، نہ ایرانیوں کے اندر یہ خصوصیات ہیں جو پاکستانیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، اور نہ کسی اور قوم کے اندر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستانیوں کو توانائی دی ہے. لیکن یہ توانائی سنی بھی ضائع کر رہا ہے اور شیعہ بھی ضائع کر رہا ہے، مسلم بھی ضائع کر رہا ہے، غیر مسلم بھی ضائع کر رہا ہے. پاکستانی یہ تمام تر اعلیٰ صفات کے باوجود
دوسروں کے چھیڑے ہوئے موضوعات، دوسروں کے ایجنڈے میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ اگر یہ اپنا منشور لیں، اپنا دستور لیں، اپنے پیشواؤں اور اپنے ائمہ سے دستور لیں، تو یہ بہت جلدی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جس کے لیے تشیع کو مقرر کیا گیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امت وسط بنائی تھی۔ کس لیے بنائی تھی؟ اس لیے بنائی تھی کہ آپ کو دنیا کی قیادت کرنی ہے، آپ کو دنیا کی امامت کرنی ہے، آپ کو دنیا کی رہنمائی کرنی ہے، آپ کو دنیا کے اوپر نظارت کرنی ہے۔ جو قرآن آپ کو فریضہ سونپ رہا ہے، آپ وہ مقام شہادت و شہداء اللہ نے آپ کے لیے نظارت کا مقام رکھا ہے، تاکہ آپ شہداء ہوں تمام اقوام پر، تمام عالم پر۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرآن کا پیغام سمجھا، امامت کا پیغام سمجھا۔ اقبال نے اسی لیے ہمیں متوجہ کیا کہ سبق نصاب بدلو، سبق چھوڑو، یہ سبق جو پڑھ رہے ہو ملازمت کا، یہ سبق جو خیانت کا، یہ سبق جو تفرقے کا پڑھ رہے ہو، یہ کتابیں بند کرو اور سبق وہ پہلا شروع کرو دوبارہ۔ علی ابن ابی طالب والا سبق پھر شروع کرو، حسین ابن علی والا سبق پھر شروع کرو، سبق پھر پڑھ، شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، یا برعکس، ترتیب شاید اس طرح نہیں ہے علامہ اقبال کی، سبق پھر پڑھ، بھلے پہلے کیا ہے؟ صداقت ہے، عدالت ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق وہ پڑھ، عدالت کا سبق پڑھ، شجاعت کا سبق پڑھ، صداقت کا سبق پڑھ، امانت کا سبق پڑھ، کیونکہ تو نے امامت کرنی ہے۔ ابھی تیرے سبجیکٹ ملازمت والے ہیں سارے، ابھی تیرے سبجیکٹ سارے تفرقے والے ہیں، ذلت والے ہیں۔ یہ چھوڑ اور امامت کا درس پڑھ، امامت کا سبق سیکھ۔ اور پھر خود فرمایا کہ امامت کیا ہے، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے۔ اس کو بھلا کیا جانے 2 رکعت کا امام جو ملازم ہے، اسے کیا پتا امامت کیا ہے؟ امامت کیا ہے کہ میں بتاتا ہوں تجھے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ جس میں تو ملوث ہو گیا ہے، جس میں تو کھب گیا ہے، جس میں تو غرق ہو گیا ہے، جس میں تو ڈوب گیا ہے، جس میں تو مست ہو گیا ہے، اس سب سے تجھے نکال کر اس حاضر و موجود سے تجھے بیزار کرے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں دکھا کر رخ دوست، زندگی اور بھی تیرے لیے دشوار کرے۔ تیرے زمانے کا امام وہ ہے جو تجھے موت کے آئینے میں دکھائے، آئینہ دکھائے، اور زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، جو مسلمانوں کو، ان حکمرانوں کا، ان سیاستدانوں کا پرستار بنائے۔ فتنہ ملت بیضا ہے، یہ فتنہ ہے اسلام کا، یہ فتنہ ہے تشیع کا۔ جو بھی امامت سے رخ موڑ کے طاغوتیت کی طرف اور سلاطین کی طرف ملت کا رخ موڑتا ہے، یہ فتنہ ہے ملت کے لیے۔ موضوع امامت، ائمہ کا مکتب امامت ہے، امام علی کا راستہ امامت۔ جو امام ہے اس کا راستہ امامت ہے۔ امام کا راستہ تو جمہوریت نہیں ہے، امام کا راستہ ملوکیت نہیں ہو سکتا، امام کا راستہ آمریت نہیں ہو سکتا، امام کا راستہ غلامی نہیں ہو سکتا، امام کا راستہ ذلت نہیں ہو سکتا۔ امام کا راستہ امامت ہے۔ جو امامت سے ہٹیں گے، جہاں ہٹیں گے، آپ جان لو کہ ائمہ کے راستے سے، علی کے راستے سے ہٹ گئے ہو، آپ دور ہو گئے ہو، گمراہ ہو گئے ہو، آپ کو امامت کی طرف پلٹنا ہے۔ امامت کا موضوع ہے جو شیعہ کو چھیڑنا ہے اور باقی دنیا کو مجبور کرنا ہے کہ وہ امامت پہ آ کے ڈائلاگ کریں، امامت پہ مکالمہ کریں، امامت پہ گفتگو کریں، امامت پہ موضوع کریں، موضوع پہ بات کریں۔
امامت پہ اشکال کریں، امامت پہ اعتراض کریں، امامت پہ جواب دیں، لیکن امامت والوں کو امامت چھڑا کر باقی طرف لے جائیں. جیسے موسیٰ کی قوم سے امامت چھڑا کے سامری نے جو کام کیا، ماہر تھا سامری، کہ موسیٰ کی قوم سے ڈائلاگ تبدیل کروا لیا. موسیٰ کی قوم نے، موسیٰ نے ڈائلاگ دیا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے. سامری نے آ کر کہا کہ یہ موسیٰ نے جو ڈائلاگ دیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، گوسالہ بنا دیا، بچھڑا بنا کے پیش کیا. قوم نے سامری کا موضوع سبجیکٹ لے لیا اور موسیٰ کا سبجیکٹ چھوڑ دیا اور سب سامری کے پیچھے چلے گئے. موسیٰ کا راستہ کیا تھا؟ امامت کا راستہ. ہارون کا راستہ امامت کا راستہ. اس لیے رسول اللہ نے تشبیہ تمام ائمہ و انبیاء میں سے اپنی اور مولا علی کی تشبیہ موسیٰ و ہارون کو تشبیہ دی، اس لیے کہ امامت کا یہ جوڑی، یہ امامت کی خوبصورت جوڑی، ایک موسیٰ اور ایک ہارون، ایک ولی اور ایک ان کا نائب، یہ اللہ کی طرف سے دونوں منسوب ہوئے. تو رسول اللہ کو یہ جوڑی پسند آئی اور پھر امیر المومنین کو فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں، تو میرا ہارون ہے. یہ ولایت و امامت کی جوڑی ایک قرآن نے بیان کی، ایک رسول اللہ نے بیان کی. اور میں نے ایک مجلس میں، ایک اہل سنت کے بڑے شخصیت تھے، وہ ان کے سامنے یہ مجلس پڑھی میں نے، اور میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ نے اپنے آپ کو تشبیہ دی، مولا علی کو تشبیہ دی ہارون کے ساتھ، اور پھر اس میں صرف یہ نہیں کہا کہ صرف رشتہ میرا اور تیرا موسیٰ و ہارون والا ہے، نہ، تمام جہات سے یہ تشبیہ تھی، یعنی مشکلات و مصائب بھی تیرے میرے موسیٰ اور ہارون والے ہیں. اور وہ کیا تھے؟ کہا کہ جس طرح موسیٰ کے بعد ہارون تھے اور پھر ہارون کے مقابلے میں سامری تھا، اسی طرح اے علی تو میرا ہارون ہے اور پھر میرے بعد تیرے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ہارون کے ساتھ ہوا ہے. وہ اہل سنت بزرگ آئے، انہوں نے کہا میں نے اس جہت سے کبھی بھی اس حدیث میں غور نہیں کیا تھا، اس پہلو سے میں نے نہیں غور کیا تھا. ان کے بقول کہ میری آپ نے آنکھیں کھول دی ہیں کہ وہی بات جو ہارون کے ساتھ ہوئی، بنی اسرائیل نے جو رویہ اختیار کیا، وہی امیر المومنین کے ساتھ رویہ اختیار کیا. تو کہا کہ میری آنکھیں کھل گئی ہیں، اس رسول اللہ کی اس تشبیہ میں نے اس پہلو سے غور نہیں کیا تھا کبھی. سامری ہارون کی موجودگی میں قوم موسیٰ کو لے اڑا، سامری لے اڑا. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، آج تشیع کو آج کا سامری لے اڑا، مولا علی سے لے اڑا، امام حسین سے لے گیا، امام عصر سے لے گیا. کہاں لے گیا؟ اپنے مرضی کے میدان میں لے گیا، اپنی مرضی کے ڈائلاگ میں لے گیا. تشیع کو واپس آنا ہے اپنے سبجیکٹ پر، اپنے سبق پر، اپنے مضمون پر، اپنے موضوع پر واپس آنا ہے، اور وہ موضوع ہے امامت کا. چونکہ امامیہ ہے، امامت کے موضوع پر واپس آنا ہے. وہ امامت کون سی امامت؟ وہ امامت جو صوفی نے نہیں تشریح کی. آج جو امامت تشیع کے ہاں زیادہ سٹیجوں پہ بیان کی جاتی ہے، وہ صوفی مسلک کی امامت ہے، تشیع کی امامت نہیں ہے. صوفی امامت اور شیعہ امامت میں یہ فرق ہے. شیعہ امامت سے مراد، میری چونکہ شیعہ معتقد ہے اس امامت کے، ورنہ مراد کہنا چاہیے درست مجھے قرآنی امامت. قرآن نے امامت کا جو تصور دیا ہے، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اور حضرت ابراہیم نے تقاضا کیا ومن ذریتی، میری ذریت سے بھی امامت ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ تیری ذریت میں بھی امامت ہے، لیکن تیری ذریت کا ظالم اس منصب تک نہیں آئے گا. امامت تیری ذریت میں ہوگی لیکن کوئی ظالم نہیں آ سکتا اس منصب تک. یہ قرآنی امامت ہے. امامت اماماً للناس، بشریت کا امام آپ کو بنایا، انسانیت کا امام آپ کو بنایا، یہ قرآنی امامت ہے. لیکن صوفی امامت کیا ہے؟ صوفی امامت یہ ہے کہ امام اس کو کہتے ہیں جس کے اندر روحانی طاقت ہو، جس کا اللہ کے ساتھ رابطہ ہو، زمین پہ اس کا کوئی اختیار نہ ہو، زمین پہ صرف اس کی معنویت ہو، اس کے پاس جائیں وہ دعا کرے، دعا مستجاب ہو جائے، وہ بچہ مانگے بچہ پیدا ہو جائے، شادی کی دعا کروائیں شادی ہو جائے،
اور کاروبار کی دعا کرائیں، کاروبار میں برکت ہو جائے، صحت کی دعا کرائیں، شفا مل جائے. جو آپ کے لیے دعائیں کرے، جو آپ کے لیے شفاعت کرے، جو آپ کو روحانی فیض دے، اس کو امام کہتے ہیں، اس کو قطب کہتے ہیں، اس کو ولی کہتے ہیں. یہ صوفی امامت ہے. عزیزان، رسول اللہ نے غدیر میں جو امامت دی تھی وہ یہ نہیں کہا تھا کہ پہلے میری دعائیں قبول ہوتی تھی ابھی علی کی دعائیں قبول ہوں گی، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ پہلے تمہارا اختیار میرے پاس تھا، اب تمہارا اختیار علی کے پاس ہے. یہ اختیار دیا تھا، نظام کی بات کی. رسول اللہ نے نظام اعلان کیا، نہ روحانی اور مانوی طاقت اعلان کی. روحانیت نہیں، روحانیت ایک الگ مسئلہ ہے، وہ درست ہے، وہ حقیقت ہے، لیکن امامت نظام ہے. حضرت زہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے اس مصیبت میں، اس بحران میں امت کو بٹھا کر ایک ایسا ان کو درس دیا، لیکچر دیا. وہ اتنا لمبا خطبہ ہے کہ وہ آج اگر قرات بھی کریں تو کم از کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کو صرف پڑھنے میں لگتا ہے. اتنی دیر بی بی نے وہاں پر خطبہ دیا، جبکہ بحران اور حالات ایسے نہیں تھے کہ ان موضوعات پہ خطبہ دیا جائے. اس خطبے کا روح روان جملہ جو بی بی نے فرمایا کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے تطہیر قرار دیا ہے، اللہ نے نماز کو تمہارے لیے تنزیہ قرار دیا ہے، اللہ نے حج کو تمہارے لیے تشییدن قرار دیا ہے، اور اللہ نے ہم اہل البیت کی امامت کو تمہارے لیے نظام قرار دیا ہے. ہمیں نظام بنا دیا ہے تمہارے لیے، ہم نظام کی حیثیت رکھتے ہیں تمہارے لیے. تم نظام امامت سے دور ہو گئے ہو. حکومتیں تو چلا لو گے، چلا رہے ہیں، ساری دنیا حکومت چلا رہی ہے. مودی حکومت چلا رہا ہے، طالبان حکومت چلا رہے ہیں، عرب حکومتیں چلا رہے ہیں، یورپی حکومت چلا رہے ہیں، پاکستان میں جس کو بھی موقع دو حکومت چلا لیتا ہے. صرف حکومت چلانا تو امامت نہیں ہے عزیز من. امامت ایک نظام ہے، شہری نظم و نسق کوئی بھی قائم کر سکتا ہے، لیکن بشریت کو اس نقطے سے لے کر اللہ تک فقط امام پہنچا سکتا ہے. بشریت کا رہنما فقط خدا نے یہ بنایا ان کو. بشریت اماماً للناس. حکومت تو نمرود بھی چلا رہا تھا، اس کی حکومت میں کوئی مشکلات نہیں تھی، حکومت ٹھیک چلا رہا تھا، لیکن شرک تھا، گمراہی تھی. امامت نظام ہے. صوفی امامت میں امامت عقیدہ ہے، امامت مانوی و روحانی مقام ہے، امامت ایک ملکوتی چیز ہے. آج کے شیعہ کے ممبروں پہ یہی ملکوتی امامت ہی بیان نہیں ہوتی، یہی امامت بیان ہوتی ہے. اللہ نے زمین پر نظام بنا کر امامت کو اتارا اور ائمہ کو زمین کا وارث بنایا اور اہل زمین کا صاحب اختیار بنایا. امام صاحب اختیار ہوتا ہے. اس امامت سے ہم دستبردار ہو گئے. جو طاغوت برسر اقتدار آیا، ہم نے دلیلیں گھڑی، ادھر ادھر سے مقدسات کو جمع کر کے لوگوں کو لے کے طاغوت کے در پر چلے گئے. تاریخ پڑھیں آپ. امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بنو امیہ کمزور ہو گئے اور بنو عباس اقتدار میں آ گئے شیعوں کی مدد سے. تاریخ پڑھیں آپ، اہل علم ہیں الحمدللہ. تاریخ پڑھیں یہ کس نے کیا یہ کارنامہ. بنو امیہ کو کمزور کس نے کیا، بنو امیہ کو ختم کس نے کیا؟ ابو مسلم خراسانی نے. ابو مسلم خراسانی شیعہ کمانڈر، شیعہ فوج، ایک کوفہ کا کمانڈر، ایک خراسان کا کمانڈر. یہ تشیعوں کے دو بڑے علاقے تھے، یہاں سے دو بڑی فوجیں تشکیل پائیں. ابو سلمہ نے کوفہ میں اور ابو مسلم نے خراسان میں لشکر تشکیل دیا، اور بنو امیہ کا آخری بادشاہ مروان حمار اس کو جنگ کے میدان میں قتل کر دیا اور اقتدار لے کے بنو عباس کو دے دیا. یہ تشیعوں کا کردار تھا. چونکہ امامت نہیں سمجھی تھی، طاغوت کی خدمت کر دی، ناخواستہ طاغوت کی خدمت کر دی، ناخواستہ. اب آپ ذرا بنو امیہ اور بنو عباس کے جرائم، ائمہ اہل البیت کے خلاف دونوں کے جرائم دیکھیں کہ بنو عباس نے ائمہ پر زیادہ ستم کیا یا بنو امیہ نے ائمہ پر زیادہ ستم کیا. آپ جلدی فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اور اگر نتیجے تک پہنچے تو یقیناً نتیجہ یہ نکلے گا کہ بنو عباس نے ائمہ پر زیادہ ظلم کیا. کربلا کا واقعہ بنو امیہ نے کیا ہے، لیکن جو بنو عباس نے کیا بعد میں آ کر
وہ بہت خوفناک داستان ہے. وہ تو صرف امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا، جس طرح سے جو رویہ اختیار کیا، امام موسیٰ رضا علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا، اور دیگر ائمہ کے ساتھ، بنو عباس ہی نے میدان ایسا تنگ کر دیا کہ امام عصر کو پردہ غیبت میں جانا پڑا. یہ بنو عباس کا کام تھا. یہ اور یہ بنو عباس کی تقویت کس نے کی؟ شیعہ نے کی. وہ شیعہ جو امامت سے دور ہو کر اور طاغوتیت کے دروازے پہ چلا گیا. عزیزان، امامت کا موضوع کھولنا، امامت کا موضوع چھیڑنا، امامت کے موضوع کے اوپر بات کرنا، یہ فریضہ ہے آپ کا. امامت کو چھڑوا کر ہم سے غلو اور ناسبیت کو ڈائلاگ بنا کر ایک رسمی قومی ڈائلاگ بنا دیا گیا ہے. ڈائلاگ ہمارا تشیع کا امامت ہے. جس قوم نے امامت کو موضوع چھیڑا، امام خمینی نے امامت کا موضوع چھیڑا، اپنی قوم پہ نتیجہ لے لیا. لبنان میں امامت کا موضوع چھیڑا، نتیجہ لے لیا. جس قوم نے بھی امامت کا موضوع چھیڑا، بالآخر امامت کا راز پا لیا. اگر نہیں ملا تو اللہ نے یا امام موسیٰ صدر بھیج کر ان کو امامت سمجھا دی، یا روح اللہ خمینی بھیج کر ان کو امامت سمجھا دی. اللہ بھیج دیتا ہے کسی کو، معلم امامت کو بھیج کے امامت کا سبق پڑھوا دیتا ہے. علامہ اقبال کو امامت سمجھانے کے لیے بر صغیر میں بھیجا، نہیں سمجھی ہم نے، لیکن اب تو وقت آ گیا ہے کہ ہم امامت کو اصلی موضوع بنائیں اپنا. امامت تشیع کا موضوع ہے. امامت کے باب میں یہ جو عنوان کانفرنس کا ہے، امامت عامہ و امامت خاصہ، امامت کے نظام کو سمجھنے کے لیے یہ ایک بہت اہم بنیادی موضوع ہے. یہ اصطلاح رائج ہے، ہر چند پاکستان میں نہیں ہے، ممبر کے مجالس کا موضوع نہیں ہے امامت عامہ و خاصہ. یہ درسی لوگوں کا موضوع ہے، اور علم کلام میں کسی جگہ بات آتی ہے، اور علم فقہ میں بعض جگہ. زیادہ اہل سنت یہ موضوع استعمال کرتے ہیں، امامت خاصہ و امامت عامہ. 3 تفسیریں ہیں امامت خاصہ و عامہ کی. ابھی جب ہم نے کانفرنس کا موضوع عنوان کیا تو ہر آدمی نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ امامت عامہ و خاصہ سے مراد کیا ہے، کس کو کہتے ہیں امامت عامہ و خاصہ. میں اشارتاً، ابھی وقت کم ہے، اشارہ صرف کرتا ہوں. امامت عامہ اہل سنت کے ہاں زعامت مسلمین، زعامت سیاسی سماجی زعامت کو، یعنی حکومت کرنے کو، امت کی رہنمائی کرنے کو، امت کی پیشوائی و سرپرستی کرنے کو اہل سنت کے ہاں امامت عامہ کہا جاتا ہے. اور مسجد کی امامت، جماعت کی امامت، یہ امامت خاصہ ہے. یہ اہل سنت کی اصطلاح ہے کہ امام مسجد ہیں اگر آپ، تو یہ امامت خاصہ ہے، محدود چھوٹی امامت. اور ایک بڑی امامت، عام امامت، کلی امامت، کھلی امامت، جو عامت المسلمین کی سرپرستی اور حکومت مراد ہے اس سے، کہ یہ امامت سیاسی اور امامت عامہ ہے. شیعہ کے ہاں بھی یہ اصطلاح رائج ہے امامت عامہ و خاصہ کی، لیکن بہت خاص حلقوں کے اندر ہے، اور خصوصاً بعض محققین نے یہ اصطلاح استعمال کیا ہے، اور مراد ان کی فلسفی یا علم کلام کی اصطلاح سے لی گئی ہے. علم کلام میں امور عامہ و الہیات، الہیات بالمعنی الاخص و الہیات بالمعنی العام، ایک یہ اصطلاح ہے. ایک اصطلاح علم کلام میں امور عامہ اور الہیات، یا امور خاصہ کہہ لیں آپ. امور عامہ سے مراد وہی فلسفی باتیں ہیں، خلقت کی باتیں ہیں، خالق کی باتیں ہیں، اور ہستی شناسی، وجود شناسی، کائنات بننے کے جو نظام ہے، یہ امور عامہ کہلاتے ہیں. علت و معلول کی بات، سبب و مسبب کی بات، اور اس طرح کے جو فلسفی اور کلامی مشترک امور ہیں، جو نظام ہستی کے بارے میں، وجود کے بارے میں باتیں ہیں، ان کو متکلمین امور عامہ کہتے ہیں. آپ علماء کرام، مدرسین ہیں، اساتید ہیں، آپ نے علم کلام پڑھا ہوا بھی ہے، پڑھایا ہوا بھی ہے، اور امور عامہ بھی پڑھائے ہوئے ہیں اور امور خاصہ بھی پڑھائی ہوئے ہیں، یعنی الہیات بھی پڑھائی ہوئے ہیں. مخصوصاً ابھی جو کتابیں موجود ہیں ان میں امور عامہ نکال دیے ہیں. جیسے الہیات ہے، جناب آغا سبحانی حفظہ اللہ کی کتاب ہے الہیات، اس میں امور عامہ ہٹا کے الہیات بالمعنی الاخص ہے یہ. لیکن
جو کشف المراد ہے علامہ ہلی کی کتاب، خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب، اس میں یہ دونوں امور ہیں، امور عامہ اور الہیات دونوں ہیں۔ امور عامہ میں وجود کی بات ہے، ہستی کی بات ہے، قواعد فلسفی ہیں اور کلی باتیں ہیں، قاعدہ الواحد ہے، قاعدہ علیت ہے، قاعدہ سببیت ہے، اور یہ قاعدے ہیں۔ اور جو اس بات وجود خدا ہے، اس بات وحدانیت خدا ہے، اس بات معاد ہے، اس بات نبوت ہے، اس بات امامت ہے، یہ الہیات ہیں، یہ امور خاصہ ہیں، وہ امور عامہ ہیں۔ اس بنیاد پر شیعہ بعض علماء کی اصطلاح ہے یہ کہ امامت عامہ سے مراد امامت کی کلی باتیں ہیں، عام باتیں، کہ امامت کیوں ضروری ہے، امامت کی دلیل کیا ہے، امامت کی تعریف کیا ہے، امامت کی حد کیا ہے، امامت کے اختیارات کیا ہیں، امامت کا دائرہ کیا ہے، امامت کا معنوی پہلو کیا ہے، امامت کا زمینی پہلو کیا ہے، خلق کے ساتھ کیا رابطہ ہے، خالق کے ساتھ۔ یہ کسی خاص امام کی بغیر جو امامت کی عام باتیں ہیں، ان کو امامت عامہ بعض شیعہ علماء نے یہ اصطلاح تشریح کی ہے، یا یہ اصطلاح انہوں نے قائم کی ہے۔ اور امامت خاصہ سے مراد امام علی علیہ السلام کی امامت، امام حسن علیہ السلام کی امامت، امام حسین علیہ السلام کی امامت، یعنی مصادی کے امامت کی باس امامت خاصہ ہے، اور کلی باتیں امامت کی، موضوع امامت کی، وہ امامت عامہ ہے۔ اہل سنت کے نزدیک امامت عامہ یعنی سیاسی زعامت، عوامی سرپرستی، کلی امامت، اور امامت مسجد امامت خاصہ ہے۔ شیعہ علماء کے نزدیک یہ مشہور قول نہیں ہے، شیعہ علماء کے بعض علماء کا قول ہے، دوسرا بعض میں ابھی ذکر کروں گا، جو محقق شیعہ علماء کا قول ہے وہ ابھی ذکر کروں گا۔ لیکن کچھ علماء شیعہ نے امامت کی یہ بات تشریح کی ہے، امامت عامہ اور امامت خاصہ کی۔ لیکن جو اہل تحقیق ہیں، محقق علماء شیعہ، انہوں نے خصوصاً حضرت امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے جو بہت ہی ناب حدیث ہے، بہت ہی ناب حدیث ہے، اس کے اوپر میں نے کافی گفتگو کی ہے۔ مجھے یاد ہے شاید کراچی میں ایک عشرہ بھی میں نے اسی حدیث امامت پر پڑھا ہے، اور یہاں جامعہ میں بھی مجھے یاد ہے جہاں تک یہاں بھی اس کی تشریح کی ہے، جس میں امام علیہ السلام کی دو حدیثیں معروف ہیں۔ ایک حدیث سلسلۃ الذہب ہے جو نیشاپور میں امام نے بیان فرمائی تھی اپنے سفر میں، اور دوسری حدیث مرو ہے۔ مرو میں یہی جو مشہد ہے، اسی کا ایک گاؤں کا نام مرو ہے، جہاں کے تعلق رکھنے والے مروی کہلاتے ہیں۔ مرو سے گزر کے جاتے ہیں آگے توس کی طرف، توس کے پڑوس میں یہ گاؤں تھا، اب سارا مل کر مشہد بن گیا ہے۔ مرو کے مقام پر جب امام پہنچے، امام رضا علیہ السلام، تو امام علیہ السلام نے گھوڑے پر سوار تھے اور لوگ استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے، رش تھا، بھیڑ تھی، اور امام کے گرد لوگ تھے۔ امام علیہ السلام کے پاس لوگ آتے، ایک شخص سے امام نے پوچھا کہ یہاں کے لوگ، توس کے لوگ، خراسان کے لوگ، مرو کے لوگ آج کل کس موضوع پہ باتیں کرتے ہیں، کیا موضوع چھڑا ہوا ہے، موضوع الیوم کیا ہے، آج کا موضوع کیا ہے جس پر سارے مل کے بحث و گفتگو کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے امام علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور، یہاں خراسان اور توس میں اس وقت سب سے زیادہ جو بحث کی جا رہی ہے، باتیں کی جا رہی ہیں، وہ امامت کے بارے میں کی جا رہی ہیں۔ امام علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو پھر اس کے بعد جلال کی حالت میں، ایک جلال کی حالت میں، ایک ولولے کے ساتھ امام نے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے امام نے خطاب فرمایا کہ یہ امامت کی بات کر رہے ہیں، انہیں کیا پتا امامت کیا ہے، انہیں کیا معلوم امام کس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے امامت کی تشریح کی، اور پھر اس کے بعد امام کے اوصاف بیان کیے۔ یہ در حقیقت جامع ترین منشور ہے امامت کا، حدیث امام رضا علیہ السلام۔ آج میری نظر میں یہ تھا کہ میں آپ کی خدمت میں یہ حدیث پوری متن اس کا پڑھوں گا تاکہ آپ کو امامت عامہ و امامت خاصہ امام رضا علیہ السلام کے کلام میں خود محسوس ہو جائے کہ امام امامت عامہ بھی بیان کر رہے ہیں اور امامت خاصہ بھی بیان فرما رہے ہیں۔
امام رضا علیہ السلام کے حدیث کی روشنی میں امامت عامہ سے مراد وہی امامت ہے جو قرآن میں ہے، جس کا تقاضا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا، اور وہ امامت جو ازل سے چل رہی ہے، انبیاء کے زمانے سے چل رہی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ہم نے جن کو نبی بنایا ہے، جن کو امام، جن کو رسول بنایا ہے، ان کو امام بھی بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان نبیوں کو، اس سے پہلے نبیوں کا نام ہے، انبیاء کا نام ہے، ایک فہرست پوری انبیاء کی ذکر فرمائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ نبی سارے یہ ہم نے امام بھی بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، یہ ہمارے بنائے ہوئے امام ہیں، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، یہ ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں۔ امامت رسالت و نبوت کے ہمراہ شروع ہوئی ہے، بعد میں شروع نہیں ہوئی۔ ہم نے جو امامت بیان کی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کے بدلے میں امامت شروع کی، نہ، ایسا نہیں ہوا۔ رسول اللہ کے بعد ختم نبوت کے بدلے میں امامت کا آغاز نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ خود بھی امام تھے، خاتم الانبیاء خود بھی امام تھے، خاتم الانبیاء سے پہلے کے انبیاء بھی امام تھے، حضرت مسیح امام تھے، حضرت موسیٰ امام تھے، اور حضرت نوح امام تھے، حضرت ابراہیم امام تھے، اور جتنے بھی آدم سے لے کر خاتم تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان کو امامت بھی اللہ نے عطا کی ہے۔ نبوت و امامت ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قرآن کا حکم ہے کہ ہم نے ان کو ائمہ بنایا ہے، امامت کرنا ان کا کام ہے۔ رسالت و نبوت کے بھی فرائض ہیں، لیکن امامت بھی ان کے منصب میں سے ایک فریضہ امامت کا ہے۔ یہ اصطلاح قرآن میں ہے اور یہ اصطلاح احادیث میں ہے، جس کے نتیجے میں ایک اصطلاح جو علم کلام میں رائج ہے، نبوت عامہ اور نبوت خاصہ۔ امامت عامہ اور امامت خاصہ کی اصطلاح وہ نبوت عامہ و نبوت خاصہ کی طرح ہے، وہ امور عامہ اور امور خاصہ کی طرح نہیں ہے، یا وہ اہل سنت کے ہاں کہ زعامت سیاسی اور مسجد کی امامت کی اصطلاح یہ نہیں ہے مراد امامت عامہ سے۔ جس طرح نبوت عامہ سے مراد تمام انبیاء کی نبوت مراد ہے، نبوت خاصہ سے مراد فقط خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مراد ہے۔ نبوت خاصہ یعنی رسول اللہ کی نبوت، نبوت عامہ تمام انبیاء کی نبوت، اور اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگر نبوت عامہ پر ایمان نہیں ہے، کوئی شخص رسول اللہ کو نبی مانتا ہے، خاتم الانبیاء بھی مانتا ہے، لیکن عیسیٰ مسیح کو نبی نہیں مانتا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، نوح علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، ابراہیم علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، قرآن کے حکم کے مطابق یہ مسلمان نہیں ہے۔ آپ کو رسول اللہ کی نبوت پر اعتقاد رکھنا ہے، لیکن تمام انبیاء کی نبوت کا بھی اقرار کرنا ہے۔ جس طرح تمام انبیاء کی نبوت کا اقرار نبوت عامہ ہے، وہ اعتقاد ہے اور مسلمان ہونے کی شرط ہے، اسی طرح امامت عامہ میں تمام ائمہ جو اللہ نے امام بنائے ہیں، جن کو امام کا اختیار دیا ہے، جنہیں امام کے لیے کوالیفائی کیا ہے، جنہیں امام کا منصب دیا ہے، ان سب کی امامت کو ماننا امامت عامہ ہے، اور اثنا عشر 12 اماموں کی امامت کو ماننا امامت خاصہ ہے۔ یہ 12 امامت خاصہ، ان کی امامت پر اعتقاد امامت خاصہ ہے۔ یوں نہیں کہ آپ 12 ائمہ کو مان کے یہ کہو کہ ہم شیعہ ہو گئے، ہم مسلمان ہو گئے، جس طرح رسول اللہ کو نبی مان کر سمجھو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ نہیں، آپ کو بنی اسرائیل کے سارے انبیاء کو بھی نبی ماننا ہوگا، آپ کو قرآن میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے ان سب کو بھی نبی ماننا ہوگا۔ اگر ان کو نبی نہیں مانے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ بنی اسرائیل نے ایک بہت ہی عجیب و غریب دین من گھڑت، خود ساختہ، خود سے بنا کر لوگوں کو پیش کیا، جس کو قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے۔ اس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم ہر نبی کو ماننے پر پابند نہیں ہیں،
ہم صرف اسی نبی کو مانیں گے جو بنی اسرائیل میں آیا ہے، جو بنی اسرائیل سے جس کا تعلق نہیں ہے اسے ہم قبول نہیں کرتے، اسی لیے رسول اللہ کو نبی نہیں مانا۔ یہ بنی اسرائیلی دین ہے کہ جو بنی اسرائیل میں سے نبی ہوں گے وہ نبی ہیں، لیکن جو بنی اسماعیل میں سے ہوں گے، جو عربی نبی ہوں گے، وہ نبی نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے نا، نبی جس کو اللہ نے جس کو چاہا منصب نبوت دے دیا، اور پھر قرآن میں یا آسمانی کتابوں میں اس کی نبوت کا ثبوت دے دیا۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا وہ بنی اسرائیلی ہے یا اسماعیلی ہے، وہ نبی ہے اللہ کا، آپ کو ماننا ضروری ہے۔ نبوت عامہ اسی کو کہتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل نبوت عامہ کو تسلیم نہیں کرتے تھے، صرف بنی اسرائیل کے انبیاء کو مانتے تھے، بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کو بھی نہیں مانتے تھے۔ بلکہ پھر جب ضد میں آئے تو عیسیٰ مسیح کو بھی ماننا چھوڑ دیا، جبکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ضد میں جب آئے تو ان کو بھی نبی نہیں مانا، یہود نے ان کو نہیں مانا، نصارہ نے مان لیا، یہود نے نہیں مانا۔ امامت عامہ کا مطلب تمام وہ ہستیاں، تمام وہ شخصیات، تمام وہ اہل لوگ جن کو اللہ نے منسوب کر کے امام بنایا ہے، یا جن کو اللہ نے ایک ضابطہ بنا کر امامت کا اہل قرار دیا ہے، ان سب کی امامت کو ماننا امامت عامہ ہے۔ اور اثنا عشر 12 اماموں کی امامت پر اعتقاد رکھنا، معصوم امام کی امامت پر اعتقاد رکھنا امامت خاصہ ہے۔ یہ جو ابھی آیہ کریمہ یا محقق اہل سنت کے پڑھ کے گئے آپ کے سامنے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، پڑھ کے گئے نا ابھی، اور اس کی تشریح بھی کر کے گئے کہ اطیعوا تکرار نہیں ہوا، انہوں نے اپنا نتیجہ لیا اس سے۔ معلوم نہیں آپ نے غور سے ان کی گفتگو سنی یا نہیں۔ پراچا صاحب کی بہت جید عالم ہیں، بڑے دانشور ہیں، بڑے محقق ہیں، اور انہوں نے دقیق باریک نقطے بیان کیے کہ قرآن کا فرمانا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر کی جب باری آئی تو لفظ اطیعوا تکرار نہیں ہوا، بلکہ اطیعوا الرسول پر عطف ہو گیا کہ اطاعت رسول کرو اور اطاعت اولی الامر کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، جو صاحب امر ہے۔ یعنی اولی الامر اسی مادہ ولی سے ہے، ولی اور اولی ایک ہی مادہ سے، ایک ہی معنی ہے۔ ولی امر کا مطلب ہوتا ہے جس کو فرمان دینے کا اختیار ہے، اتھارٹی، جس کو اللہ نے حکم دینے کا اختیار دے دیا ہے، یہ ولی امر ہوتا ہے۔ اولی الامر یعنی صاحب اختیار، جس کو اللہ نے امر دینے کا اختیار دے دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا، یعنی جس کا اختیار میرے پاس تھا اب اس کا اختیار اللہ علی کے پاس آ گیا ہے۔ ولی کا مطلب، ولایت کا مطلب اختیار ہے۔ یہ جہاں بھی باس آئے، ولی کے 70 معنی نہیں ہیں، دین کے 70 معنی نہیں ہیں۔ یہ بات جو ہم نے سنی ہو، یہ طالب علموں کے کان پکے ہوئے ہیں کہ جو بھی قرآن میں اصطلاح آتی ہے کہتے ہیں اس کے 70 معنی ہیں، نہیں ہے 70 معنی، ایک ہی معنی ہے۔ ولی کا ایک ہی معنی ہے صاحب اختیار، جس کو اللہ نے کسی کا اختیار دے دیا ہو۔ دوست بھی ولی ہوتا ہے لیکن بے اختیار دوست نہیں، وہ دوست ولی کہلاتا ہے خصوصاً جو آپ کے کچھ امور کا اختیار بھی رکھتا ہو ساتھ۔ آپ کے دوستوں کو کچھ چیزوں کا اختیار ہوتا ہے، وہ آپ کو مشورہ کا اختیار رکھتے ہیں، وہ آپ کو رہنمائی کا اختیار رکھتے ہیں، وہ آپ کے بہت سارے معاملات آپ خود ان کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ دوست جن کے سپرد آپ کوئی کام کرتے ہیں اور وہ اس کا اختیار لے لیتے ہیں، ان دوستوں کو ولی و اولیاء کہا جاتا ہے۔ اختیار کے بغیر کوئی ولی نہیں ہوتا۔ اولی الامر جس کو اللہ نے امر کا اختیار دے دیا۔ اس وقت پاکستان میں رہنے والے شیعہ، آپ کے اوپر امر، حکومتی امر، سیاسی امر کا اختیار کس کے پاس ہے؟ آپ کس کے امر پر زندگی گزار رہے ہو اس وقت؟ موجودہ، آج کی موجودہ حکومت کے دور میں امر کس کا چلتا ہے؟ چھٹی کس کے کہنے پہ کرتے ہو؟ شہباز شریف کے کہنے پہ۔ ابھی وہ کہتا ہے کہ سردیوں کی چھٹیاں 1 مہینہ ہو گئی، آپ نے 1 مہینہ چھٹیاں کر دی، تو امر کس نے دیا چھٹی کا؟ وزیر اعظم نے۔ وزیر اعظم کے امر پر آپ عمل کر رہے ہو۔ جو کام بھی وزیر اعظم یہ کہے، وزیر اعظم وہ کہے، وزیر اعظم پارلیمنٹ سے بل بنوائے، پھر آ کے وزیر اعظم نوٹس جاری کرتے ہیں، تو یہ امر ہے۔ یہ امر کی اتھارٹی جس کے پاس ہے وہ ولی امر ہے۔
اسی کو وہ اہل سنت محقق ثابت کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ بھی کسی کو امر کا اختیار دے دے تو وہ ولی امر ہو جاتا ہے، قوم کسی کو الیکشن کے ذریعے اختیار دے دے تو وہ امر ولی امر ہو جاتا ہے، لیکن شیعہ اعتقاد یہ ہے کہ نہ، اس طرح سے کوئی ولی امر نہیں ہوتا، چونکہ امر کا اختیار منحصر اللہ میں ہے، اللہ جس کو اختیار دے وہ ولی امر ہوتا ہے، اللہ جس کو اختیار دے۔ خوب آج شیعوں کو امر کون کرے؟ شیعوں کو امر کرنے کا اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے؟ پارلیمنٹ میں تو وزیر اعظم کو دے دیا ہے، اقوام متحدہ نے فلاں کو دے دیا ہے، فوج نے فلاں کو دے دیا ہے۔ آپ کے اللہ نے آج کی اس پاکستانی نسل کے اوپر امر چلانے کا اختیار کس کو دیا ہے؟ کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اپنے حال پر جو چھوڑ دے وہ اللہ نہیں ہے، اپنے حال پر امت کو جو چھوڑ دے وہ رسول نہیں ہے، اپنے حال پر جو امت کو جو چھوڑ دے وہ امام نہیں ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ولی امر مقرر کیا، میں جا رہا ہوں اور میرے جانے کے بعد ایک آدھے دن کا بھی وقفہ نہ ہو، جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے، آدھے دن کا بھی وقفہ نہ ہو۔ یہ نہ کہ آپ کو سوچنا پڑے کہ کون ہے اس کے بعد ہمارا ولی، وہ ولی اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور علی کے بعد ولی اللہ نے مقرر کر دیا ہے، امام حسن کے بعد ولی اللہ نے مقرر کر دیا ہے، امام حسین کے بعد ولی اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور 12ویں ولی تک اللہ نے ولی مقرر کر دیا ہے، اور 12ویں کی غیبت کے بعد بھی آپ کو اپنے حال پہ نہیں چھوڑا گیا، فقیہ کو آپ کا ولی مقرر کیا گیا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا دین ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جو نبی ہوگا ہم اسے نبی مانیں گے، اور بنی اسرائیل میں سے جو نبی نہیں ہوگا ہم اسے نبی نہیں مانتے، اگرچہ وہ خاتم الانبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ نہیں مانا بنی اسرائیل نے خاتم الانبیاء کو، صرف اس وجہ سے نہیں مانا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے۔ انہیں کہا کہ آپ کے اندر نبوت کی ساری نشانیاں ہیں، دلائل سارے ہیں، ثبوت سارے ہیں، لیکن ہم نہیں مانتے چونکہ ایک چیز کی قلت ہے، کمی ہے، اور وہ یہ کہ آپ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے ان کے اوپر، جھوٹا کہا ہے ان کو، محرف دین کہا ہے ان کو، انہیں کہا کہ تم نے یہ دین خود گھڑا ہے، یہ اللہ نے نہیں اتارا۔ اللہ نے تو فرمایا تھا جس کو میں نبی بنا دوں تمہیں اس کو نبی ماننا ہوگا، نبی تمہارے اختیار اور خاندان سے نہیں ہوگا، جس کو میں بنا دوں۔ تو امام بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کا نظام منصب اللہ نے بنایا ہے، تمام انبیاء کو امام بنایا ہے۔ یہ امامت عامہ ہے، تمام انبیاء کی امامت، تمام انبیاء کی نبوت عامہ ہے، تمام انبیاء کی امامت عامہ ہے، اور رسول اللہ کی نبوت خاصہ ہے، اور رسول اللہ کی آل 12 ائمہ کی امامت خاصہ ہے، لیکن ان کی نیابت میں عصر غیبت میں جو ان کے ولی امر ان کے نائب ہیں، اور اللہ نے ان کو اختیار امت کا دیا ہے، طاغوتوں سے لے کر ان کو دیا ہے، یہ بھی امامت عامہ میں شمار ہوتے ہیں۔ امامت عامہ کا یہ معنی ہے کہ ہر وہ ائمہ 12 کے علاوہ تمام وہ ہستیاں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے امت کی رہنمائی اور امت کی ہدایت اور امت کی سرپرستی، اور اللہ ان سے پوچھے گا بھی، اللہ پوچھے گا ان سے کہ ہم نے تو آپ کو یہ عہدہ دیا تھا، آپ نے امت کی رہنمائی کی یا نہیں کی۔ اس کے اوپر حدیثیں دیکھیں، 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں۔ ان مجاری الامور بأید العلماء، امت کے تمام امور سب کے سب علماء کے ہاتھ میں ہیں۔ امام عصر نے یہ فرمایا تھا، من کان من الفقہاء صائنا علی نفسہ حافظا لدینہ مطیعا لامر مولاہ ومخالفا لہواہ
فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. یہ امام فرما رہے ہیں کہ جو فقی سائنن لنفسے ہو، جو اس معیار پہ پورا اترتا ہو. اور امام علیہ السلام نے محمد ابن مسلم کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ میری طرف سے حجت ہے تمہارے اوپر، میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں اور یہ میری طرف سے حجت ہے تمہارے اوپر. اب اس کے بعد کیا دلیلیں چاہیے آپ کو؟ کیا دلیلیں چاہیے؟ آپ شہباز شریف کی امامت مان لی بغیر کسی دلیل کے، لیکن ولی فقی کی دلیلیں ہوں بھی تو بھی ثابت نہیں ہے. یہ کیسا کج بنی اسرائیلی دین پڑھا ہے آپ نے؟ یہ کیسا دین پڑھا ہے کہ گوسالہ رب ہو سکتا ہے لیکن موسیٰ کا خدا خدا نہیں ہو سکتا، سامری رہبر ہو سکتا ہے لیکن ہارون رہبر نہیں ہو سکتا. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اس کو موسیٰ نے نامزد کیا ہے اور اللہ نے ہارون کو بنایا ہے نبی، اور یہ تمہاری مدد سے، تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے زیورات سے تمہارے ساتھی سامری نے بنایا ہے. تو تمہاری مدد سے تمہارا سامری اگر گوسالہ بنائے تمہارا رب ہو سکتا ہے اور سامری تمہارا امام ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا ہارون تمہارا امام نہیں ہو سکتا. یہ بنی اسرائیل کی فاسد ذہنیت ہے. یہ بنی اسرائیلی ذہنیت ہے جس نے آ کر ہمیں امامت سے، نبوت سے بھی دور کیا اور خود ساختہ تعریفیں کر کے. اور عزیزان یہ بات ابھی جاری ہے، آج وقت ظاہراً زیادہ ہو گیا ہے، گزر گیا ہے، اوپر چلا گیا ہے، تھوڑا نماز کا وقت ہو گیا ہے. یہ بات جاری ہے. مقصد یہی تھا کہ ہم دشمنوں کے، مخالفین کے ڈائلاگ کو، مکالمے کو چھوڑیں. انہوں نے جو ہمیں انگیج کر لیا ہے، مصروف کر لیا ہے، ہمارے جوانوں کو، علماء کو، خطیبوں کو، علماء کو، محققین کو، ہر ایک کو. جس کو پوچھے تحقیق کس پہ کر رہے ہو؟ فلاں چیز پہ تحقیق کر رہا ہوں. کون سا موضوع؟ جو ناسبیوں نے چھیڑا ہے، جو غالیوں نے چھیڑا ہے. اب جو موضوع امام صادق نے چھیڑا ہے اس پہ کیوں تحقیق نہیں کرتے؟ جو رسول اللہ نے چھیڑا ہے اس پہ کیوں تحقیق نہیں کرتے؟ جو قرآن نے چھیڑا ہے اس پہ کیوں تحقیق نہیں کرتے؟ جو امام حسین نے دروازہ کھولا ہے اس پہ کیوں تحقیق نہیں کرتے؟ اور جس کے امام زمانہ منتظر ہیں اس پہ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ اس کے آج شیعہ کا ڈائلاگ کھولو، شیعہ کا مکالمہ کھولو، دنیا آئے اس موضوع کے اوپر آ کر گفتگو کرے. بھلے وہ اعتراض کریں گے آپ جواب دو، ان کا وہ اشکال کریں گے آپ جواب دو. کیوں؟ کہ امامت قرآنی موضوع ہے، امامت الہی موضوع ہے. امامت یوں نہیں کہ کسی نے حجرے میں بیٹھ کے یہ موضوع بنا لیا ہو، وحی کے ذریعے آسمان سے اترا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امامت کا نظام اتارا ہے اہل زمین کی ہدایت کے لیے. اہل زمین پر نجات کے علاوہ، امامت کے علاوہ نجات کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نظام امامت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نظام امامت سمجھ کر نظام امامت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی امامت کے لیے میدان ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و اطرت کے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگارہ آج یوم اللہ ہے، آج یوم میلاد امیر المومنین ہے. اس مقدس مولود کے صدقے پروردگارہ عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. پروردگارہ مظلوم کو ان ظالمین کے چنگل سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ خصوصاً امریکہ و اسرائیل کا خاتمہ فرما. امت مسلمہ کو بیداری و شعور عطا فرما. امت مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. مملکت پاکستان کی حفاظت فرما. اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. پروردگارہ پاکستان کی ملت کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما. انقلاب اسلامی کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما. انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما. ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما.
آپ تمام علماء کرام، تمام معززین، مہمانان گرامی، دور نزدیک سے آئے ہوئے جوانان، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ آپ کو اپنے گھروں میں، آپ کو اپنے وطن میں، آپ کو اپنے شہروں میں صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچائے انشاءاللہ۔ اپنی سلامتی کے لیے، اپنی مملکت کی سلامتی کے لیے، رہبر معظم کی سلامتی کے لیے، انقلاب اسلامی کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔